تو قرآن سے ثابت ہوا کہ صبر جمیل میں رونا بھی ہے، صبر جمیل میں اتنا ماتم کرنا، اتنا جزا کرنا بھی ہے کہ آپ مرنے کے حد تک پہنچ جائیں. سمجھ میں؟ یہ صبر جمیل ہے. تو پھر صبر یہ اگر صبر جمیل ہے تو یہ جو بتایا گیا کہ آپ صبر کریں، صبر کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو عزیزو، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی مصیبت آ جائے، لوگ اگر کریں تو الگ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی مصیبت آئے یا لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو آپ اللہ سے شکوہ نہ کریں، ایسے لفظ نہ بولیں جو اللہ کو پسند نہ ہو. اس کا مطلب ہے صبر کرنا. لیکن اگر آپ روئیں، اگر آپ کہہ دیں کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ہوا، یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ آپ لفظ وہ نہ بولیں. اس کے حدیث میں بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کریں. تو آپ نے کبھی دیکھا کوئی شیعہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے؟ کسی شیعہ نوحے میں ہو کہ اللہ تو نے غلطی کی ہے، امام حسین علیہ السلام کو تو نے قتل کیا، کوئی ایسا کوئی شیعہ کبھی نہیں بولتے ہم لوگ. اچھا اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد ہے محترم ناظرین کہ لا يحب اللہ، کہ اللہ پسند نہیں کرتا الجہر بالسوء من القول. کہ کہتے ہیں اس کا ماتم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق صبر سے ہے. آپ کا جو تصور ہے صبر ہے وہ باطل ہے شیخ صاحب. یہ کہتے ہیں چھری مارنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میرا عرض یہ ہے کہ آپ کا جو تصور صبر ہے، کہ تصور صبر میں آپ چیخ نہیں سکتے، اس کے خلاف ہے یہ. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ انسان بری بات چیخ کر کہے مگر کہ مظلوم ہو. الا مظلوم مستثنا. مظلوم اگر چیخ مار کے بری بات کہے اس سے اللہ پیار کرتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ چیخ مار کے حتی بری بات کہے. ہم نہیں کہتے ہم بری بات کہتے ہیں، ہم بری بات نہیں کہتے. اگر ہم بری بات بھی کہتے ہیں ماں بہن ظالم کا ایک کر دیتے تو ہمیں حق تھا قرآن کی روح سے. لیکن ہم ماں بہن نہیں کرتے، ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے چیخ مار کر ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن کا قول ہے. آپ کہتے ہیں ماتم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا صبر سے تعلق ہے. کہ وہی قرآن جو صبر کی تلقین دیتا ہے، وہی قرآن چیخ مار کر ظالم کے ظلم سے شکوہ کرنے کا حق دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو آیت روایت پڑھی ہے نا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مہمان بن جائے، مہمانداری نہ کرے، مہمان کی توہین ہو یا مہمان کی خاطر مدارت نہ ہو تو وہ جا کے شکایت کر سکتا ہے. وہ اس کی ایک مثال ہے. اس طرح نہیں کہ آیت صرف اس کا ریسٹرکٹڈ ہے، منحصر ہے اسی کے لیے. وہ اس کی ایک مثال ہے کہ اس وقت بھی آپ اگر کوئی مہمان، آپ کسی کے گھر مہمان برتے ہیں، آپ کی بھی احترامی ہوتی ہے، آپ کی اچھی طرح سے خدمت نہیں ہوتی، تو آپ اگر شکوہ کریں تو یہ غیبت میں یا بے صبری میں شکار نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے مثال بن سکتے ہیں. جو ظالم آپ پہ ظلم کرتا ہے، مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف چیخ مار کے وہ آواز بلند کرے.